کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، گزشتہ مجلس میں تفسیر کی ہم اس آیت کے تقریباً آیت کا آدھا حصہ اس کی تفسیر ہم دیکھ لیے تھے۔ اب اسی سے ما بقیہ جہاں تک رکا تھا اسی کے آگے چلتے ہیں سلسلے وار۔ پہلے اسلام میں حکم یہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا منع، جائز نہیں، لیکن بعد میں بول دیا گیا کہ نہیں، رمضان کی رات اور دن کا حکم مختلف ہو گیا۔ دن میں روزے کا حکم، چنانچہ نہ کھانا نہ پینا نہ میاں بیوی کا ملنا جائز، لیکن راتوں میں رمضان کے علاوہ دنوں کی طرح کھانا بھی پینا بھی، اسی طرح سے میاں بیوی کا ملنا بھی جائز۔ پھر وہاں پر میں آپ کو بتایا تھا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ بھی غالباً بتا دیا تھا کہ تکیہ کے نیچے وائٹ اور بلیک، سفید اور کالا دھاگا رکھ کر، بعض صحابہ تو پیروں میں 2 دھاگا باندھ لیتے تھے، سفید اور کالا دونوں نظر آتے کہ نہیں بول کے دیکھتے تھے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس آیت کا مطلب بتایا گیا کہ اس کا مطلب ہے صبح صادق کی دھاریاں، صبح صادق کے وقت میں جو بالکل آسمان کے کنارے میں رات ہے یا دن ہے بول کے دونوں میں جدا کرنے والا باریک جو خط کے جیسا باریک لکیر جو دکھائی دیتی نا، وہ مراد ہے بول کے۔ تب جا کے صحابہ کو سمجھ میں آیا اس کا یہ مطلب تھا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے یعنی صبح صادق سے الگ نظر آ جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، صبح صادق سے یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی روزہ جو شروع ہوتا، یہ کب تک؟ دن کے ختم ہونے تک، رات کے شروع ہونے تک۔ دن ختم کب ہوتا؟ سورج کے غروب ہونے سے، تو اسی کو بتایا گیا۔ لیکن حدیث میں اس کے بارے میں صاف تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو تاخیر سے کرنے اور افطار میں جلدی کرنے کو پسند کرتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت یہ سمجھے کہ سحری میں بہت جلدی 2 بجے ہی میں کر لوں، یہ تقویٰ ہے، ایسا سمجھتی ہے تو غلط ہے۔ جلدی 1 بجے سب کر لی۔ بعض لوگوں کی یہ غلط عادت ہوتی، رات میں بہت دیر تک جاگتے لیکن جب سونے کا ارادہ ہوتا کھا کر سو جاتے۔ کیا واسطے؟ تاکہ سحری کے لیے اٹھنے کی نوبت ضرورت ہی نہ پڑے، فجر کی نماز کو بھی نہیں اٹھیں گے، یہ 2 بجے کھا کر سو گئے، اب سیدھے 8 بجے 9 بجے 10 بجے ایسے اٹھتے ہیں۔ اور جلد سے جلد سحری کر لینے کو تقویٰ اگر سمجھتے ہیں، اچھا یہ بزرگی کا کام سمجھتے ہیں تو غلط۔ سحری میں تاخیر کا مطلب ٹائم پار ہو کو نہیں، آخر وقت میں سحری کرنا، اللہ کے نبی اس کو مستحب، اچھا، پسندیدہ قرار دیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے، فار ایگزامپل بولتا ہوں میں، 6:35 پر اگر افطار ہو، وہ عورت سوچتی ہے کہ سب پوری دنیا والے 6:35 پر افطار کریں دے، میں ذرا زیادہ تقویٰ والی ہیں، ذرا بڑی اللہ والی میں، اس واسطے میں 6:40 پر 5 کو میں افطار کرتا ہوں، اب بھی 10 منٹ روزے میں گزار تو نہیں، کیا ثواب زیادہ ملے گا؟ نہ بولے تو بالکل غلط، بالکل غلط، یہ صحیح کام نہیں ہے یہ۔ تو افطار میں جلدی، جو ہی وقت ہو گیا فوراً افطاری کا وقت آتے ہی فوراً کرنا، تو افطاری میں جلدی یہ پسندیدہ ہے۔
اسی طرح سے ایک اور بات بھی سمجھتے جائیں اسی جگہ کے اندر، اتم الصیام الی اللیل، کھانے پینے کے بارے میں وکلوا واشربوا کر کے بولا گیا۔ کوئی عورت یا کوئی مرد یہ چاہے کہ میں کھاتا نہیں پیتا نہیں، کھائے پیے بغیر میں روزہ رکھتا ہوں حضرت، کوئی مرد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت میں سنبھال لیتا ہوں، طاقت ہے، نہیں، سنت ہے سحری کرنا، سنت ہے افطاری کرنا، تو مسلسل بغیر کھائے بغیر پیے ایسا بھی نہیں۔ اسی طرح سے پیدر پہ رمضان کے علاوہ ٹائمنگ میں مسلسل روزے رکھنا، اس کو بھی مکروہ بتایا گیا، میں آگے بعد میں بتاتا ہوں۔ میں پہلے تو اس کو دیکھ لیں، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزوں کو پورا کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ پھر اس آیت کے اندر کیا کہا گیا اعتکاف کے بارے میں، کہ اعتکاف کیا، نیت کر کے اصرار کے ساتھ، یا اللہ جب تک تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر دیتا، تیرے اس در کو، تیرے اس دربار کو چھوڑ کر میں ہٹنے والی نہیں، میں ہٹنے والا نہیں بول کے۔ اعتکاف کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل، زیادہ بولنے کی تو ضرورت نہیں، آپ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اس کے بارے میں واقفیت علم رکھتے ہیں کہ اعتکاف ایک عجیب عبادت ہے۔ کسی مالدار کے گھر کے دروازے پر جا کر دھرنا لگا کر بیٹھ جائیں بہت سارے لوگ، جب تک ہماری درخواست پوری نہیں کریں گے، جب تک ہم نہیں جائیں گے، تو وہ ضرور نرمی کرے گا، وہ ضرور درخواست پوری کر کے بھیج دے گا۔ یہاں تو داتاؤں کا داتا، مالک الملوک، اس ذات کے دربار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم مردوں کا، عورتوں کا اعتکاف ذرا متفرق ہوتا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، عورتیں اپنی مسجد، یعنی اپنے نماز پڑھنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ جو ہوتی ہے نا، عورتوں کی مسجد عورتوں کے گھر کے اندر کی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھتی ہیں۔ اعتکاف ایک بڑی زبردست عبادت، اس پر بیان ہو جائے گا، اس لیے میں مختصر آپ کو اتنا بولتا ہوں۔ میں اعتکاف نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف جو بیٹھنا وہ مسنون اعتکاف، سنت۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی نماز پڑھنے کی جگہ میں گئے، یہ ارادہ کر کے نیت کر کے چلے گئے، جب تک میں یہاں بیٹھوں، تلاوت کروں، ذکر کروں، نماز پڑھوں، یہ پورا وقت اعتکاف، ایسی نیت کر لی ہے تو ساری عبادتیں جو کرتے اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اٹھنے تک، مسجد کو کبھی بھی گئے مرد، جاتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر کے چلے گئے، واپس باہر نکلنے تک بھی جو عبادتیں کرے اس کا ثواب الگ، ساتھ میں اعتکاف کا بھی ثواب۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہم کو مدرسے کے اندر بچپن ہی سے ایسی تربیت کر دی گئی، مسجد میں جب بھی جاتے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی نیت کر لو، اعتکاف کی نیت کر لو، تو یہ بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے۔ یہ عبادت کرنے کے لیے جس جگہ میں آتے ہیں اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے دل جمعی، یکسوئی، ہمارا دل اچھی طرح سے عبادت کے اندر لگتا۔ اور ایک ہے اعتکاف واجب، آدمی کوئی منت مان لیا، یا اللہ میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 4 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف روزوں کے ساتھ ہی ہوگا، بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف، واجب اعتکاف روزے سے خالی نہیں، روزے کے ساتھ ہی ہوگا۔ اتنی بات کافی ہے اعتکاف کے بارے میں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ بول کر یہ اعتکافی کے بارے میں اللہ بولے ہیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں دیکھو رمضان میں دن میں روزہ رکھتے، رات میں بیوی سے ملنا جائز، لیکن اگر کوئی اعتکاف میں جا کر بیٹھ گیا، اب وہ دن رات کنٹینیوسلی مسجد ہی میں رہے گا، تو اب اس کے لیے اپنی بیوی سے صحبت، اپنی بیوی سے مباشرت جائز نہیں۔ ہاں ایک بات، چونکہ بات آ گئی اس لیے میں کہتا ہوں، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حجرہ، آپ میں سے بعض جانتے ہوں گے کہ مسجد نبوی ہے، میں بار بار بتایا ہوں، مسجد نبوی ہے تو بالکل اس کے چاروں طرف آس پاس ہی میں حجرے ہوتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجات کے، بیویوں کے گھر ہوتے تھے۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے گھر میں ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں اعتکاف میں ہیں، صرف اپنا سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں رکھتے، وہ اپنے گود میں نبی کا سر رکھ کر وہ سر کے بالوں کو گوند کر دیتے، سر کے بالوں میں وہ اپنی انگلیوں کے ذریعے سے سہلاتے سر کے بال کو، کبھی کنگھی کرتے، جب کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، بات کیا کہنا ہے مجھے، مباشرت جو ہے نا، مرد عورت کا، میاں بیوی والا جو تعلق، وہ تعلق قائم نہ کریں، یہ منع کیا گیا ہے اعتکاف کے اندر۔ رمضان کا حکم ایک سنیں آپ، اعتکاف کے بارے میں خاص حکم،
ولا تباشروہن، ترجمہ دیکھ لیں، اور تم ان سے جمع مت کرو. مردوں کو بولا گیا کہ تم عورتوں سے جمع مت کرو. تو انتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. دیکھو یہاں رمضان کے روزے کے بارے میں بات چلتی تھی، چلتے چلتے اعتکاف کا تذکرہ آ گیا. مفسرین لکھتے ہیں قرآن کریم کی اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے 20 روزے رکھنے کے بعد آخر روزوں کے آخر میں اعتکاف والی عبادت بھی شروع کر دیں. یا بعض علماء نے یہ لکھا کہ اعتکاف روزے سے خالی نہیں، نہ روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی آتا، اس کی طرف اشارہ. فی المساجدی کر کو بولنے سے ایک بات سمجھ میں آئی، صاف بات، کہ جو عبادت کرنے کی جگہ ہے نا، مسجد ہے، عورتوں کے اپنے گھر کے اندر کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس جگہ میں اللہ کے لیے اعتکاف ہوتا، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. کیا مطلب اس کے علاوہ نہیں ہوتا؟ بعض لوگ ہیں نا، اللہ معاف کرنا ان کو، قبرستانوں میں جا کر اعتکاف میں بیٹھتے، مزاروں میں جا کر، درگاہوں میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے، یعنی بیتوں کے انداز میں کام جو شریعت میں جائز نہیں، ویسی جگہ میں جا کر ایک وارم بول کے جا کے بیٹھ جانے کا. کتنے سارے بدعتی قسم کے لوگ ہیں، وہ درگاہوں میں جا کر مسلسل 10 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 3 دن کے لیے بول کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. اعتکاف جائز نہیں، اس کو اعتکاف نہیں بولیں گے. اسے اعتکاف تو وہ ہے جو نماز پڑھنے کی جگہ میں ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ بولا گیا. اب آگے اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو حد بندی ہمیں کرتے ہیں نا مسلمان کے لیے، یہ جائز نہیں، یہ رائٹس، یہ تیرے حقوق کیا ہیں، تیری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کی حد کیا ہے، یہ حد بندی کا مقصد کیا؟ تاکہ ایمان والوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خیال، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا وہ احساس یہ پیدا ہو جائے. اگر وہ ڈر آ گیا نا تو کبھی بھی حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ وہ بارڈر قائم کر ڈالتے. کوئی آدمی یہ کہے، کوئی بچہ یہ کہے، ابو یہ بارڈر میچ میں جا کو کھیلتا ہوں، بولے تو بارڈر میں کھیلتے کھیلتے بارڈر کے اس طرف بھی ایک پیر نکل جا سکتا. بارڈر کہاں لگائے ہیں؟ مٹی میں بولے ہیں کہ یہ بارڈر رکھ رکھو. کیا بھی دیوار تو کھڑا کرے نہیں ہے، جب دیوار نہیں تو ایک پیر ذرا جسٹ مس غلطی میں جان بوجھ کو کیسا بھی ایک پیر ادھر جا سکتا. تو شبہات کی جگہ ہمیں چلے گئے تو ہمارے سے حرام کام ہو جائے گا. بہت دور سے اللہ تعالیٰ باؤنڈری کھینچ کر، ایک کمپاؤنڈ کھینچ کر اللہ تعالیٰ ہم کو حد بندی کر دیے ہیں. اسی کو بولتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ. میں ذرا تیزی سے سمجھا دیا، پھر میں آپ کو بولتا ہوں. دیکھو ہم کو اللہ تعالیٰ ایک محل بنا کر دے دیا، یہ ایمان کا محل ہے، اس کے اندر رہنا بول کے. محل کے اور کمپاؤنڈ کی دیوار کے بیچ میں ایک گیپ ہے. ہمیں کہاں تک رہنا؟ محل کے اندر تک رہنا. محل کے بعد ایک کمپاؤنڈ تک جو فاصلہ ہے نا، ہمیں یہ کیا بھی نہیں نا، یہ بھی اس میں بھی گئے جا شبہات، وہ سب یعنی ڈاؤٹ فل چیزیں. وہاں چلے گئے، بولو کمپاؤنڈ تک گئے جا، وہاں تک گئے جا کر تو کمپاؤنڈ کے اس طرف بھی چلے جائیں گے، یعنی کمپاؤنڈ کے اس طرف ہے سو حرام، ناجائز. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. فلا تقربوها، اللہ بولتے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. کیا ہو جائے گا؟ قریب تک چلے جاؤ گے تو اس طرف بھی چلے جاؤ گے، حرام میں واقع ہو جاؤ گے. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی بنے. میں بتایا نا آپ کو، متقی، تقوی ہمارے اندر آ جانا. اس لیے اللہ تعالیٰ سارے احکام، اس کے حدود، اس میں فرائض کیا، واجب کیا، سنت کیا. ہم روزے کے بارے میں تفصیل سے سنیں. اب روزے ہی میں آپ کو معلوم نہیں کیا نفلی روزے بھی ہیں. نماز ہم جانتے ہیں، فرض نماز، واجب نماز، سنت نماز، اس کے علاوہ نفل نمازیں بھی ہیں. جس کے اندر جتنی ہمت ہو وہ نفل عبادتوں کی طرف بھی ہمت کرنی چاہیے. نفل عبادت، مگر کیا ضروری، کیا حد، اس کے اندر ایک اعتدال رہنا. حد سے بڑھ کر بھی کرنا نہیں، بالکل کرے بغیر بھی رہنا نہیں. بعض لوگ کیسا رہتے بولے تو فرض واجب ہے کچھ وہاں سے اکاؤنٹ کلوز، نفل کا زندگی میں کبھی خیالج کرتے نہیں. بعض کیسا رہتے اوور نفل روزے، نفل نمازیں بول کے نہ بیوی نہ بچوں کا حق ادا کرنے کا. کوئی مرد رہے تو انہیں بیوی کا حق نہیں ادا کرتا، کوئی عورت ہے تو شوہر کا حق ادا نہیں، گھر والوں کی خدمت نہیں، لیکن نفل روزے، نفل نمازیں بول کے اپنے آپ کو اللہ کی ولی سمجھ جاتی. نہیں، حد سے کراس کر کے جانا نہیں، سب میں اعتدال رہنا. آپ کو معلوم نفل روزوں کے سلسلے میں بولتا ہوں، میں سال بھر کے صرف 5 دن، ایک عید الفطر کا اور ذی الحجہ میں 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن ہے نا، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام. اس کے علاوہ سال بھر کے پورے مہینوں میں
11 مہینے بولو نا، کیونکہ رمضان کو چھوڑ دو، وہاں تو فرض رکھنا رکھنا، اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، 11 مہینوں میں سے کون سا بھی دن، یہ 5 دن کو چھوڑ کر نفل روزے کبھی بھی رکھے جا. اسی لیے ہم کو کیسی تعلیم دی گئی ہے، سال میں ایک بار روزہ آنے کا کر کو نہیں، سال بھر میں ہم کو بیچ میں یاد دلاتا رہا گیا. کبھی یہ عنوان آیا رمضان ختم ہوتے ہی شوال کے 6 روزے، شوال کے 6 روزے رکھے تو پورے سال روزے رکھنے کی طرح، ہر سال شوال کے 6 روزے رکھے تو زندگی بھر روزہ رکھنے کی طرح ہو جاتا. کتنا بڑا ثواب، کتنی بڑی فضیلت. یہ ہم کو بتایا گیا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علت بھی بولے، ریزن بھی بولے. پیر کے دن، جمعرات کے دن ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہو، اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جس وقت یہ عمل ان کے پاس سے لایا گیا اب روزے میں ہیں، وہ میں روزے میں رہوں، انا صائم، اللہ کے نبی کی پسند. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ نفل روزوں میں آپ کو معلوم ہوگا ایام بیز کے 13، 14، 15 کے ایام بیز ماہانہ 3 دن. اگر روزہ رکھنا مہینے میں 3 دن بول کے چاہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعین کر کے بتائے ان دنوں میں رکھو بول کے. اور محرم کے وہ عاشورہ کا روزہ وہ بھی معلوم، ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ کا عرفہ کا روزہ وہ بھی معلوم. کیا کیا بڑی فضیلتیں ہیں. ایک سال کے ایک روزے کے اندر بولا گیا اگلے پچھلے ایک سال کے 2 سال کے سارے چھوٹے گناہ معاف بول کے. بلکہ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ بولا گیا ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 دنوں میں بھی نفل روزہ رکھنا چاہیے. 90 دن کا روزہ اس کی فضیلت بڑی، عرفے کا روزہ اسے بولتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ حاجیوں کے لیے وہ بات الگ، اس دن ظہر کے بعد سے وقوف عرفہ کے لیے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں مشغول ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ روزہ مستحب افضل بول کے نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی عرفے کا روزہ نہیں رکھے تھے. بات کیا سمجھنے کی لمٹ دیکھو، حد، اس کی ایک حد ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے عرفے کے دن، اس لیے وہ روزہ ان کے لیے نہیں، غیر حاجیوں کے لیے، حاجیوں کے علاوہ کے واسطے ہیں، حاجیوں کے لیے نہیں ہے. تو نفل عبادتوں کی طرف بھی ہماری توجہ ہونا، بس کہنے کا میرا مقصد یہ ہے. آگے کی آیت دیکھیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل، ناجائز طریقہ، حرام طریقہ، کسی کا بھی مال ناجائز طریقے سے ہرگز نہیں کھانا. کیا حضرت ناجائز طریقہ؟ ناجائز طریقہ کیا؟ ایک زمانے میں خالی ایک ذرے چیز ہم بولتے تھے، یعنی کوئی ایک دوسرے کے مال کو چرا لیا تو یہ چوری کیا گیا مال حرام مال، دھوکہ دے کو لے لیے حرام مال، سود وڈی کے پیسے، سود کے پیسے لیے ہیں دیے ہیں حرام، جوا کھیل کر پیسے کمایا حرام، کسی کو لنجم دیا رشوت حرام، رشوت لیا حرام، کوئی بھی فاسد معاملہ کیا، یعنی شریعت کے اعتبار سے لین دین میں بھی طریقہ ہے نا، بیچنے والا کیسا، خریدنے والا کیسا لینا، کیا کرے تو بیچ غلط ہو جاتی، اور جب بزنس فاسد ہو جائے گی تو اس میں آتا سو مال بھی حرام ہو جاتا. بزنس خراب ہو گئی تو اس میں آتے سو پیسے جائز نہیں. اب ایسا فاسد معاملہ کرنے کی وجہ سے پیسے حرام جو ہو جاتے نا وہ بھی حرام مال، ایسے مالوں کو کھاؤ نہ کو بول کے اللہ بولے. دوسری بات اس آیت کے اندر کیا ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، دوسری ایک بات یہ بھی بولی گئی کہ دیکھو جھوٹی قسم دے کر دلا کر، آج ہمارے زمانے میں ہوتا نا بہت، میرے فیور میں ایک فیصلہ کرانا ہے کہ تو کیا نمبر 1 کیا کر کو بولے تو کون فیصلہ کرتے کہ ان کو جا کو پیسے دے ڈالنے کا، خیال کر ڈالنے کا، رشوت، ان کو جا کو پیسے دے دیے میرے فیور میں فیصلہ کرو بولے، یا ان کے سامنے ایسی جھوٹی گواہی، پروف، ایویڈنس، ایسا جھوٹے ایویڈنس میں کریٹ کر کے لے کر جا کر کھڑا کر دیا، جھوٹی گواہی انہیں دینے والا دیا، انہیں میرے فیور میں فیصلہ کر دیا جج. ایسا کر کے جو مان لیتے دیکھو حرام، جھوٹی گواہی دینا حرام، جھوٹی گواہی دلوانا کسی سے ممنوع حرام. اسی طرح سے رشوت کے تحفے کے نام پر رشوت کے پیسے دے کو کسی آفیسر سے اپنا کام کرا لیتے ہیں، بولو نا حرام. حتیٰ کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، آج ہمارے زمانے میں کسی کنٹری کے اندر یہ قانون پاس کر دیے، کوئی کنٹری ملک یہ قانون پاس کر دیے کہ ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوئے تو ان کے جو مرد بچے ہیں نا، صرف لڑکے، صرف ان کچھ وراثت پراپرٹی میں حصہ، لڑکیوں کو کیا بھی نہیں، بلکہ ایک کنٹری یہ فیصلہ کر دے، اپنا قانون بنا کر فیصلہ کر دے. اب بچے کیا کریں، مرد بچے مخا ملیا سو بس بول کو یہ پوری جائیداد اپنے آپس میں بانٹ لیے، اپنی بہنوں کو ذرا بھی نہیں دیے. تو یہ ایسا لینا بھی حرام.
حرام حرام ہی ہے. ہرگز ہرگز کسی کا بھی حق ناجائز طریقے سے ہرگز نہیں دبانا. اسی لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں میرے پاس 2 آدمی اپنا پنچایت اپنا فیصلہ لینے کے واسطے بول کے میرے پاس آتے ہیں, مقدمہ کیس لڑتے ہیں, کیس فائل کرے میرے پاس آئے, سامنے کھڑے کو لڑتے ہیں, میں ان کی بھی بات سنتا ہوں ان کی بھی بات سنتا ہوں. اب ایک آدمی میرے پاس اتنا صاف انداز میں خوبصورت انداز میں بڑے سلیقے سے بات کریا, میں انہیں کریکٹ سمجھ کو اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں دیکھو میں ایک انسان ہوں, میں بھی ایک انسان ہوں. اب میں جو اچھی طرح سے بات کیا سمجھایا, میں اس کے حق میں فیور میں فیصلہ لکھ دیا میں, حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں تھی, تو اس کے لیے وہ استعمال کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. نبیچ فیصلہ کردہ لینا کر کو انہیں بول نہیں سکتا, انہیں تیری چیز وہ تیری رہے تو یوز کرے جا, دوسرے کی رہے تو نبی فیصلہ کردہ لے تو بھی تجھے حلال نہیں ہو جاتا بول کے اللہ کے نبی سمجھائے ہیں. سو کیا کلیئر انداز میں حدیث میں آتا ہے, کیا صاف انداز میں سمجھا دیا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں میں دوسرے کی چیز تیرے حق میں ایویڈنس پورا سالڈ ہے نا بول کے فیصلہ کر دیا, بول تو تیرے واسطے جہنم کا ٹکڑا میں دے دیا ہوں, سمجھ جا, مفت میں مل گیا سو بس بول کو یہ سوچنے کا نہیں ہے, جہنم کی انگار تجھے ملی ہے سمجھ بول کے. معلوم ہوا عدالت میں قاضی صاحب فیصلہ کر دیے تو بھی کسی کا کوئی حق نہیں بولے تو لینا جائز نہیں ہے. حرام مال کھانے والے کے بارے میں اس سے پہلے بھی بولیا ہوں میں, سفر میں ہوتا, پراگندہ بال ہوتا, میلے کپڑے ہوتے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس دربار میں دعا کرتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے, یا ربی بول کے چیخ پکار کے دعا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا یستجاب لہ, اس کی دعا کہاں سے قبول ہونے جاتی ہے, ہرگز قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ مأکلہ حرام و مشربہ حرام ملبسہ حرام, پہنیا ہے سو بھی حرام, بیٹھا ہے سو حرام سواری میں, کھاتا ہے سو پیتا ہے سو سب حرام. حرام کے بعد کہاں سے دعا قبول ہونے کا؟ حرام مال کھا لیے بولے تو عبادتیں بھی قبول نہیں, دعا بھی قبول نہیں. ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرے, یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. اب کتنے لوگوں کی نہیں خواہش بچپن سے, ہمیں بھی ایسے واقعات سن کو ہمنا بھی خواہش, ہمیں مستجاب الدعوات بن جانا, ہمیں کیا دعا کرے تو بھی اللہ قبول کر لینا, ویسا بن جانا ہمیں کر کو, سب کو خواہش, تمنا بھی خواہش رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہی بولے حلال کھانا, پاکیزہ مال کھانا, حرام مال سے بچنا. دیکھو مستجاب الدعوت بننے کے لیے سولوشن کیا, ٹرک کیا کر کو بولے تو حلال طیب کھانا, حرام سے بچ گئے تو ان کی دعا اللہ قبول کر لیتے کر کو معلوم ہو گیا. حرام کا ایک لقمہ, اللہ کے نبی اسی حدیث میں بولے سو حرام کا ایک لقمہ اندر چلا گیا بولے تو 40 دن کی دعائیں عبادتیں سب مردود ہو جاتی. بلکہ ایک روایت کے اندر تو میں پہلے بھی بتایا ہوں میں, جو جسم حرام کا لقمہ کھا کر پلا ہے وہ جسم تو جہنم کا حقدار ہے, جہنم کا سزاوار ہے, جہنم جانا چاہیے بول کے. حرام مال کھانا یاد رکھیں ایک فرد نہیں بگڑتا, پوری نسل بگڑ جاتی ہے. حرام مال کھلانے سے پوری نسل بگڑ جاتی ہے. بڑا کروڑ پتی باپ, قریب کا واقعہ سچا جو پیش آیا سو واقعہ, بہت بڑا کروڑ پتی ملینئر بلینئر باپ, بیٹا ابا کے مال میں جینا سیکھا تھا, ناجائز تعلق ہو گیا تھا کسی لڑکی سے, وہ لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا, باپ پہلے تو نہیں مانا, بیٹا لاڈیلا اس کے اصرار کی وجہ سے مان لیا, شادی طے, بہت زیادہ کروڑوں میں خرچ شادی کے لیے. لیکن بچہ آ کر کھڑا ہو گیا, کل کے دن شادی ہے, آ کر کھڑا ہو گیا, شادی ہو گئی تھی, ہونے والی تھی, آ کر کھڑا ہو گیا کہ میری بیوی ہونے والی وائف فلاں کار گفٹ میں مانگ رہی ہے. کیا کار؟ وہ 13 کروڑ کی کار, 13 کروڑ کی. باپ چونکہ اس کی کمائی تھی, پیسے میں کیا بھی کمی نہیں تھی, لیکن پھر بھی بچے کو ذرا سمجھ جانا بول کے انہیں پوچھتی ہے, بولے تو دے ڈالتا سو کیا نکو با, یہ بہت زیادہ قیمتی وہ کار, وہ نکو کاراں کی کیا کمی ہے کیا, بعد میں لے کو دے جا, ایسے ویسے کچھ باتیں بول دیا, نہیں ہوتا لے کو دینے بول کو سمجھا دیا. لیکن باپ تو باپ جا کر بک کر دیا, شو روم میں پورے پیسے دے دیا, بک بھی کر دیا. اب وہ کار آنا ڈیلیوری ہونا باقی. بیٹا گنڈوں کے پاس چلا گیا, جا کر باقاعدہ ان کو کروڑوں کے پیسے دے کر میرے ابا کو قتل کرو بول کے انہیں خود اگریمنٹ کر لیا. اس کے ابا کو قتل کیا گیا, بیٹا خود ساتھ تھا, ساتھ دیا, نماز جنازہ پڑھایا. دنیا کو معلوم نہیں سمجھ گیا, بعد میں پولیس کی پوچھ تاچھ کی وجہ سے پھنس گیا. معلوم ہوا کہ بیٹا خود باپ کو مرایا ہے. کیوں؟ کیا وجہ؟ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ پورا جو باپ کماتا تھا کروڑوں میں, حرام طریقے سے کماتا تھا زیادہ. حرام مال اپنی اولاد کو کھلانے سے کبھی بھی اولاد فرما بردار نہیں ہوگی. یہ خواہش نہیں رکھنا ہمیں کھلا دیے, ہمیں پہنا دیے, پلا دیے, اس واسطے ہمیں
بہت ہی اچھے ماں باپ ہمیں بن جائیں گے بچوں کی نگاہ میں، نہیں، بچے کے پیٹ میں ڈالے ہیں حرام مال تو اس کا خراب اثر دکھائی دے گا، سائیڈ افیکٹ۔ اب میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں یہاں اس آیت کو لانے کا مقصد کیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو، نمبر 1، روزے میں دن کے وقت حلال چیزوں سے اللہ روک کر دکھائے، کھاؤ نہ کو پیو نہ کو، کیا حرام چیز کا تو بھی کیا کہتا، نہیں پورے حلال چیزیں گھر میں، پھر بھی اللہ کے واسطے کر کو صبح سے شام تک کھائے پیے بغیر تھے۔ بلکہ آپ غلط نہیں سمجھے تو میں یہ بھی بولوں گا کہ میں حلال اپنی بیوی سے ملنا حلال، لیکن اس سے بھی منع کر دیا گیا تھا، صبح صادق سے غروب تک ہرگز نہیں، یہ 3 کام بھی نہیں بول کو منع کر دیا گیا، جبکہ 3 بھی حلال رکھ کو اس سے روک کر ہم نے ایک ٹریننگ دے دیے بولے تو اب پوری زندگی حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام طریقے کے ناجائز طریقے سے کسی کو دیکھنا، بد نظری کرنا، کسی سے چیٹ، کسی سے کال، یہ پورے حرام طریقے سے رکنا ہم کو آسان ہو گیا، رکنے کا طریقہ اس میں سکھا دیا گیا ہم کو کیسا رکنا ہے بول کے۔ دوسری بات، اعتکاف کی عبادت جو بجا لاتے ہیں نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت پیدا کرتا۔ آپ میں سے بھی بہت ساری عورتیں، میں تو سنتا ہوں کہ اعتکاف میں رہتے بول کے، آپ کے اندر ہے نہیں یہ مزاج آ جائے گا، کیا ایک جگہ گناہ ہوتا ہے، معصیت کی ایک مجلس ہے، نہیں میں نہیں آتی بول کے آپ بیٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اعتکاف کی وجہ سے آپ کے دل کو وہ ٹریننگ ہو گئی، ایک جگہ عبادت کی نیت سے ایک سوئی سے بیٹھے نہیں آپ، اس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر یہ صلاحیت اللہ پیدا کر دی ہے۔ اب کام تو بھی گناہ کی مجلس ہوتی ہے، غیبت کی، چغلی کی، حسد کی، کوئی بھی مجلس ہوتی ہے بولے تو گناہ کی مجلس ہے بولے تو تمہارا دل نہیں کرے گا جانے کا، تم جس جگہ میں ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے، اچھی جگہ میں رہ جائیں گے، بری جگہ میں نہیں جائیں گے۔ یہ مشق، یہ ٹریننگ کہاں سے ہم کو ملی؟ اعتکاف کی وجہ سے۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھیں، باقی باتیں بولتا ہوں میں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان کو حکام تک مت لے جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ گناہ کے ذریعے کھا جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی معلوم یہ میرا مال نہیں بول کو، لیکن کیا تو بھی ایک طریقہ ہوشیاری اپنا کو مار کو کھا لے جا، دبا لے جا دوسرے کا مال بول کے، یہ نہیں رہنا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس آیت سے ہم کو ملنے والی نصیحت کیا۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لینا، کسی کا بھی حق میں لی ہوں کیا؟ میری بہو کا حق میں چھین کر، میری ساس کا حق چھین کر، میری بہن کا، میرے بھائی کا، کسی کا بھی حق میں چھینی ہوں کیا؟ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے کیا؟ اگر ہوئی ہے کب سے؟ بالغ ہونے سے لے کر، بچپن سے لے کر، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے تو یاد آ جائے گا۔ کسی کا بھی حق کوئی دوسرے ان کا حق لے کر مجھے دے دیا، میں نہیں لی، لیکن دوسرے میرے ابا، میرے شوہر، میرے بھائی دوسرے کا حق چھین کر مجھے دے دیے، میرے لیے جائز نہیں تھا، وہ حرام تھا، میں واپس کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان سے معافی مانگنا۔ اسی طرح سے میں یہ بھی بولوں گا آپ کو کہ بیٹھ کر، میں ہمیشہ بولتا ہوں نا یہی بات، کتابیں پڑھنا، لکھنا بول کو، یہ چیزیں میں ہمیشہ اسی لائن میں آ جاؤ بولتا ہوں۔ سو میں ایک پیپر لے کر تنہائی میں، کسی کو بھی معلوم نہیں جیسا، تنہائی میں بیٹھ کر تفسیر کے اندر ہمیں حرام مال کی صورتیں کیا کیا سنیں، کون سی صورت کے اندر ہمیں مبتلا ہونے کا چانس ہے، یہ پورا لکھ لو۔ لکھنے کے بعد پین رکھ ڈال کو، خالی پیپر کو پکڑ کو غور کر کے دیکھو اس میں سے کس میں ہمیں واقعی ہیں، کون سا حرام مال ہمارے گھر کو آنے کا چانس ہے، شوہر کے ذریعے سے، ابا کے ذریعے سے، بھائی کے ذریعے سے، بچے کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے میرے تک، میرے گھر کے اندر تک حرام مال پہنچنے کا چانس ہے، پہنچ کو ہے، یہ ذرا سوچنا ہمیں اس میں سے کس میں مبتلا ہیں کیا۔ ایک تم نے ایک ذمہ دار سمجھ کو میں بولتا ہوں، میں کیا کرنا معلوم، کسی کا حق میرے سامنے، ایک دوسرے کا حق زبردستی لے لیے، میرے پاس اللہ طاقت دیا ہے، میں بڑی ہوں، میرے پاس اللہ طاقت دیا ہے، تو مظلوم کا مال ظالم کے پاس سے لے کو دینا، میں بول کو کی، سمجھا کو کی، یا دینے کے واسطے بول کو، کسی بھی طرح سے مظلوم کا مال لے کر دوسروں کا حق ادا نہیں، میں کسی بھی دینے نہیں، دوسرے مجھے دینے کا نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کتنے غیروں کے بارے میں ہمیں سنتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک نوجوان، مسلمان نوجوان عرب سے یورپ کو جاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھ کر واپس چلا گیا، $350 بننا تھا، 340 پر $9 بننا تھا، $1 باقی بچت، وہ اس تک پہنچتا ہے، یہ حیرت میں پڑ گئے ہیں کہ $1 وہ کالج والے ایسا بھیج کو رکھے ہیں نا، یہ وہ $1 کا بھیجنے کا خرچہ جن کو آ جائیں گا نا یہ، لیکن دیانت داری، $1 بھی کسی اور کا ناجائز طریقے سے ہمیں نہیں لینا بول کے، وہ یونیورسٹی والے کس کی؟ انگریزوں کی، غیر مسلم کی یونیورسٹی، لیکن
مال کے اندر دیانت داری کے اندر یہ حال ان کا، ہمارا کیا حال ہے؟ ایک عورت کولڈ ڈرنکس رکھی ہے، بہت پہلے پڑھا ہوں میں، کولڈ ڈرنکس رکھی ہے اپنے دکان میں، 2 گریڈ کر کے رکھی ہے، نیچے رکھو ہے 15 روپے بول کو لکھو، اوپر رکھو ہے کسٹمرز کو ہاتھ ایزی سے انہوں لیے جیسا 10 روپے بول کر لکھ کر ہے۔ پوچھنے والا نوجوان پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ 10 روپے وہ 15 روپے، دو بھی سیم مچ نہ ہو سیم مچ، کمپنی ایک اور مقدار کوانٹٹی سب بھی ایک، پھر کیا وہ 15 یہ 10؟ نہیں، وہ آپ کو لیٹسٹ وہ ملک کے ہمارے ملک کے بیچ میں ذرا پھر یہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، وہ جھگڑا ہو جانے کی وجہ سے اب آتا سو مال بہت مشکل سے نکل کو آتا، اس لیے پیسے بڑھ گئے ہیں۔ اچھا یہ رکھیے نہیں، یہ پہلے آیا سو مال، تو میں کہیں کو ایسا سامنے لکھو رکھے ہیں، کون 15 روپے بھی 10 روپے بھی دیکھ ڈال کو 15 روپے کا لینا جاتا کر کو، 10 روپے والا نہ لیں گے پورے، ہاں مجھے بھی معلوم، تمہیں یہ نکال ڈال کو پورا 15 روپے میں بیچے جانے کیا؟ یہ کون؟ ایک مسلمان غیر مسلم کو پوچھتا ہے، وہ غیر مسلم عورت نوجوان کے کان کے قریب آ کو بولی ہے، ہمیں کہتے بھی لٹیرے کیا با، ہمیں لوٹنے والے کیا، ہمیں لٹیرے کیا، ہمیں ڈاکو کیا، ہمیں لوگوں کے پیسے لوٹنے کے واسطے 10 روپے کی باٹل 10 روپے بول کو بیچنا، 15 روپے بول کو کیسا ہمیں بیچنے ہوں گا؟ کس کے اندر؟ جس کے اندر ایمانچ نہیں، اللہ رسول نہیں معلوم، تقویٰ نہیں، ویسے غیر مسلمین کے اندر میں ایک نہیں دو نہیں مثال، آپ کو یہاں کے CMC کی مثالیں بھی لوگ بہت سارے مجھے بولے ہیں، کئی سارے غیر مسلم کالجوں کے بارے میں مثالیں دی ہیں، ان کے مال کے سلسلے میں کیا احتیاط، کیا دیانت داری، خالی 100 روپے ذرا زیادہ بندے تھے، واپس لیے نہیں بول کے ایڈمٹ ہو کو کئی دنوں علاج کر کو آ گئے، وہ 100 روپے گھر تک ایڈریس کو پہنچا ہے۔ کیسے غیر مسلمین سارے کے سارے اسلام میں مال کے سلسلے میں ایمان والوں کے دلوں کے اندر کیا حالت رہنا کی پورے کی پورے آج غیر مسلم کے اندر آ گئے ہیں، وہ دیکھ کو ہمیں رال ٹپکاتے ہیں ہمیں۔ تو اس آیت سے ملنے والا سبق، اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، ایک سوال ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ ایک سوال لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ اصل میں کون سکھائے تھے؟ یہود سکھائے تھے، یہودی مسلمانوں کو ایک سوال سکھا کو بھیجے، جا کو تمہیں تمہارے نبی کے پاس پوچھو، یہ چاند ہے نا، چاند یہ شروع ہوتا کتنا باریک ناخن کے جیسا باریک رہتا، شروع ہوتا ذرا 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 بڑھتے 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 14ویں رات کا چاند مکمل ایک روٹی کے جیسا پورا کمپلیٹ آ جاتا، پھر اس کے بعد گھٹتے جاتا، گھٹتے 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 سٹارٹنگ کیسا تھا کہ ویسا ہو جاتا، بالکل باریک ناخن کے جیسا ہو کر غائب ہوتا۔ کیا چاہیے؟ مہینہ کے شروع سے لاسٹ تک رہے تو پرواہ نہیں ہے، کیا بڑھنے کا پھر گھٹنے کا کئی کو ایسا ہوتا، ریزن کیا، یعنی سائنٹیفک ریزن کیا کر کو جا کو تمہارے نبی سے پوچھ لگاؤ، بول کو صحابہ کو بول کو بھیج کہیں آئے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پوچھے، اللہ اس وقت آیت نازل کی، حضور کو آیت نازل کر کے اللہ حضور کو یہ جواب سکھا دیے کہ آپ یہ جواب دو۔ کیا؟ صحابہ بھولے والے نا، یہودیوں کے بہکاوے میں آ جانا نہیں بول کے، دیکھو میں بولتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، ایک ہے علت اور ایک ہے حکمت، یعنی ایسا کرنے کا کیا فائدہ، کیا مصلحت تھی، یہ پوچھے جا، ایسا کرنے کا ریزن کیا واسطہ ہے ایسا چینجز آنے کا، ایک سوال، 2 سوال میں بھی بڑا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے، ایسا کئی کو ہوتا کر کو اس کی علت پوچھنے سے کیا بھی فائدہ نہیں تمہارا، سائنٹیفک اعتبار سے چھوٹا کئی کو ہوتا، بڑا کئی کو ہوتا، ایسا کئی کو دکھتا، یہ جواب جان کو تمہیں کیا کرنے جاتے، ایسا ہونے سے ہمارا کیا بینیفٹ ہے، اس میں مصلحت ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، یہ پوچھو، ایسا سوالنج کرو، بیکار کے سوالاں کرو نو کو۔ مسلمان کو یہی اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتائے ہیں کہ دیکھو چاند کے گھٹنے بڑھنے اس کے بارے میں کئی کو ایسا ہونے کا بول کے علت نہ کو پوچھو، اس کی حکمت مصلحت، اس سے کیا فائدہ کر کو معلوم کرو۔ اب چاند کے سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں چاند کے حساب سے تاریخ اسلام میں رکھا گیا ہے، یہاں سوال کا جواب قل ہی مواقیت للناس والحج، چاند کا کو ایسا گھٹتا بڑھتا بولے تو یہ تاریخ طے کرنے کے لیے ایک ریزن ہے، تاریخ طے کرنے کا طریقہ ہے یہ بول کے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قرض دیا، کبا دیتا واپس، ایک مہینہ کا تو کب انگلش کا مہینہ کیا نہیں، چاند کے اعتبار سے ایک مہینہ، قمری مہینہ بولیں گے اسے، چاند کے اعتبار سے ایک مہینہ۔ ایک آدمی ایک چیز بیچا، کسٹمر بائر کوئی بھی ہے بولے نا، بیچا یا خریدا، کب دیتے ہیں سامان، مال کب دیتے ہیں؟ 1 مہینے کے بعد، پیسے کب دیتے ہیں؟ 1 مہینے کے بعد، یا تو یہ مثال کب 1 مہینہ کا، تو کیا مطلب چاند کے حساب سے بیسٹ ہے، مسلمان ڈیل کرتے ہیں چاند کے حساب سے، تاریخ کا اندازہ کرتے کہ تو بیسٹ، لیکن آپشنل اختیار ہے اس میں، چاہے تو سورج کے حساب سے، جو انگریزی کا ہمارا مہینہ ہے نا، کیلنڈر میں جو رہتا ہے نا، ویسا انگریزی کے حساب سے 1 مہینہ کر کو وہ بھی حساب رکھے جا، یعنی پرمیشن ہے شریعت میں۔ بعض چیزوں میں ایسا آپشن بھی نہیں،
لازم کمپلسری کیا نماز ہے نہیں بلکہ روزہ ہے، بولو نا رمضان. رمضان شروع ہوا ختم ہوا کیسا؟ چاند کو رکھ کچھ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. حج کی تاریخ کب ہے؟ وہ 5 دن حج کی تاریخ ہے نا، کب وہ کیسا رکھو ڈیسائیڈ کرنا؟ چاند کے حساب سے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. چاند کے ذریعے سے حساب رکھنا کتنا آسان. ہر آنکھ والا جس کے پاس بھی آنکھ ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، انہیں چاند کو دیکھ کو ذرا اندازہ لگا لے گا یہ تاریخ رنگی، اتنی تاریخ رنگی کر کو چاند کو دیکھے تو معلوم ہو جاتا. شریعت ایسی ایزی چیز کچھ معیار بناتی سو. وہ سورج بولو آپ کو معلوم رہنا، ٹیلیسکوپ یہ بھی وہ بھی بول کو آلات رصدی یہاں کر کو بولیں گے اردو میں. ریاضی کے قواعد، سائنٹسٹ کے پاس حساب رہتا ہے اتنے ڈگری میں فلاں دن کو سورج وہاں ادھر یہ ٹائم میں یہاں کر کو. سورج کو معمولی سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اس کے لیے جو آلات ہیں نا، جو ذرائع، جو مشینز، اس کو رکھ کر دیکھنا، اور اس میں حساب ہم بھی کتنے کی معلوم رہنا. معلوم رہے تو انہیں سورج کو دیکھ کو تاریخ کا حساب لگا سکتا، نہیں تو کیا بھی نہیں لگا سکتا. وہ تو ڈیلی کیسا رہتا ہے کہ ویسا چڑھنے جاتا، وہ اس میں سے کیا بھی فرق نہیں. تو اسلام میں بعض احکام کو سورج کے اعتبار سے بھی کرے جا، چاند کے حساب سے بھی کرے جا بول کو اختیار. بعض کو چاند کے حساب سے کرنا کر کو بولا گیا. کیا ہے ویسا؟ جیسے کہ حج ہے، رمضان کا روزہ چاند دیکھ کر شروع کرو، چاند دیکھ کر ختم کرو بول کے ہے. عیدین ہے، کون سی عید؟ عید الفطر کب، عید الاضحیٰ کب، یہ طے کرنے کا چاند کو رکھ کر. زکوٰۃ چاند کو رکھ کر ہی. ایک مسلمان مرد کی، عورت کی کیلنڈر کا جو انگریزی سال ہے نا، انگریزی سال کے حساب کر کو 1 سال پورے ہو گئے تو زکوٰۃ دیتے ہیں کر کو بولے تو یہ اچھا تو نہیں، جائز ہے کرے جا. مگر کیا ہو جاتا ہے اس میں 30 پر 6 سال کو ایک بار بڑا فرق آ جاتا، 1 سال کا فرق ہو جائے گا. کیونکہ یہ ہمارے پاس کیلنڈر کا ہے نہیں انگریزی سال، اور ایک ہے ہجری سال، اسلامک سال. اسلامک ایئر یہ جو انگلش کا جو ایئر ہے نا، اس سے بھی 10 دن کم، تو وہ 10 دن انگلش کا بڑھ کر. اس لیے حساب رکھنے کے اندر ہم نا ذرا یہ ہو جائے گا، زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں کے لیے اندر ہمیں ہمیشہ چاند کا حساب فالو کرنا ضروری، اسی میں احتیاط زیادہ. اب جب چاند پر اللہ تعالیٰ شریعت کے اتنے احکام کو موقوف کیے ہیں، تو اس کا لحاظ رکھنا، اس کا تحفظ کرنا شریعت میں کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ فرض کفایہ ہے. جنازے کی نماز کیسا فرض کفایہ کی، ویسا ایک فرض کفایہ. اس لیے میں ہمیشہ بولنے کا ہمارے گھر میں کیلنڈر میں وہ ہجری کا ایک رتج، اس کے علاوہ وہ کون بھی دیکھتے نہیں نا، اس کے علاوہ ہمارے پاس گھر میں ایک سلیٹ رہنا، وہ سلیٹ میں ہجری کا ڈیٹ ہمیں لکھ ڈالنا. کیلنڈر میں تو انگلش تاریخ ہے، ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، کرسی ہے، ایک میز ہے ہمارے پاس، بولی تو میز میں ہجری کیلنڈر کا، ہجری کے حساب سے تاریخ رکھنے کا ایک رہنا. ڈیلی ہوم ورک میں، آفس کے شیڈول، دوسرے کاموں کے لیے انگلش ڈیٹ استعمال کرتے کیونکہ وہ مشترکہ کامن رہتا سب کے واسطے، لیکن پرسنل یوز کے واسطے تو بھی ہجری کا حساب رکھنا ضروری، رکھنا چاہیے. خیر، عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی حج بول کو کام کرتے تھے. حج بول کو ایک عبادت ان کے حساب سے اندازہ لگ لیکن کرتے تھے. تو وہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا کر کو جاہلی کے زمانے میں بھی عرب معلوم کرنے کا چاند کو رکھ کر. اس لیے یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں حج کا تذکرہ کر کے بولے کہ حج کے لیے تم لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، چاند کے ذریعے سے حج کا وقت معلوم کرتے ہیں. میں بولنا نہیں، پھر بھی بہت فائدے کی بات رہے گی بول کے سوچ کے بولتا ہوں. اوہم، کیا وہم، کیا باطل عقیدے رہتے لوگوں میں، یعنی چڑھتا سو چاند، اترتا سو چاند، گھٹتا سو چاند بول کو. اس زمانے میں بھی ایک قوم، ایک قبیلہ ایسا کہ چاند کو پوجا کرنے کا، چاند اللہ کر کو بول کو چڑھتا سو چاند کو پوجا کرتے سو، گھٹتا سو چاند ہے نا پوجا نہیں کرتے تھے. یعنی 1 تاریخ سے 14 تاریخ تک چاند بڑھتے جاتا پوجا کرتے. اترنے کے ٹائم میں 14 کے بعد سے جب چاند گھٹنا شروع ہوتا نا، منحوس سمجھتے تھے. وہ اثر ہمارے مسلمانوں میں آج آ گیا ہے. آج کے مسلمانوں کے اندر بھی وہ اثر باقی ہے. گھٹتے سو چاند کی تاریخوں میں شادی رکھنے کا نہیں، خوشی کے کیا بھی تقریب رکھنے کا نہیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا کر کو ایسا وہم. اسلام سے اس کا کیا بھی تعلق نہیں. اچھا یاد رکھ لینا، یہ چڑھتا سا چاند اترتا سا چاند کس کے اندر برکت نحوست کر کو سب کیا بھی فرق نہیں ہے، بلکہ اس غلط چیز کا اثر ہمارے اندر آ گیا جیسا معلوم ہوتا. تو آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، یسألونک عن الاہلہ، وہ لوگ آپ سے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ چاند انسانوں کے لیے اوقات معلوم کرنے اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. میں ابھی بولیا نہیں، غیر مسلم بھی اس زمانے میں حج کا اہتمام کرتے تھے بول کے ان کے پاس ایک غلط طریقہ تھا. کیا تھا؟ وہ
حج کا احرام باندھ لیے بولے تو پھر بیت اللہ اللہ کا گھر، اپنا گھر بھی ایک رہتا نہیں. انہوں کیا بولتے تھے سو کہتے حج کا احرام باندھ لینے کے بعد بیت اللہ اللہ کے گھر میں کچھ جانا، ہمارے گھر میں آنا نہیں آتے کا تو وہ بیت اللہ کی بے عزتی کرے جیسا وہ کر کو. گھر کہاں ان کا وانچ مکے والے ان کا گھر وانچ ہے، ایک گلی دو گلی گئے تو ان کا گھر آ جاتا. ویسا رکھو انہوں جاتے نہیں تھے. جانا کا تو کیا کرتے تھے، گھر کے پیچھے کے راستے سے، پچھواڑا بولتے نہیں، پیچھے کے راستے سے بیک ڈور سے اندر آتے تھے. سامنے کا جو فرنٹ ڈور ہے نا وہاں سے گئے تو شرم آتی کہتے ان کو. اسے بیک ڈور سے جانے کا، سیڑھیاں رکھو اوپر دیوار کے اوپر چڑھ کو وہاں سے جمپ لگانے کا، نہیں تو دیوار میں سوراخ کر کو رکھو ذرا دن کے واسطے، اس میں سے جانے کا اندر. یہ کیا ہے یہ سب، یہ منمانی کام ہے. ایک چیز ہمیش گھڑ لکو یہ ایک عبادت، یہ ایک ہمیش گھڑ لکو یہ کرنا نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. دین میں کیا بول کو ہے کہ وہ فالو کرنا، اسے بولتے سو بدعت کر کو. اسلام میں نہیں سو ایک چیزوں کو پیدا کر لکو یہ نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کیا خاموش بات تجھ کرنے کا نہیں، کس سے بھی کیا قصہ کر کو بولے تو نہیں انہوں خاموش رہنے کا روزہ کہتے ہیں. حضور بولے ایسا سب کیا بھی روزہ نہیں ہوتا. ہمارے اسلام شریعت اسلامیہ کے اندر، شریعت محمدیہ میں خاموشی کا روزہ کر کو کیا بھی نہیں. ایک آدمی دھوپ میں کھڑے ہیں، لوگ سب ان کو اوپر کپڑے پکڑ کو سایہ کر رکھے، پوچھے حضور کیا قصہ کہتے نہیں. انہوں دھوپ میں پیدل چل کو جانا، دھوپ میں چلنا، دھوپ میں کھڑنا بول کو انہوں منت مان لیا کہتے ہیں. حضور بولے ایسی سے بھی کیا بھی منت نہیں ہے، عبادت کی منت ماننا سے. دھوپ میں کھڑتے ہوں گے تو یہ منت سے بھی اسلام میں نہیں ہے. تو ہمیں خود ایک چیز پیدا کر لو عقل سے، یہ ایک عبادت یہ منت یہ کر کو ایسا ہرگز نہیں کرنا. یہاں ہم کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے گھر کو تمہیں سامنے سے جاؤ پیچھے سے جاؤ، اس سے کیا بھی منع نہیں. احرام کا لحاظ رکھو، گھر کو جاؤ، اس سے کیا بھی غلطی نہیں ہوتی. ہاں حرم میں چھلو کو، یہ حرم کو بیت اللہ اللہ کا گھر کر کو بول کو، پھر اس اللہ کا چنکار کر کو دوسرے بتوں کو مورتیوں کو پوجنا، یہ شرم کی بات ہے. سو گھر کے فرنٹ ڈور سے اندر چلے جانا شرم کی بات نہیں، وہ اللہ بولتے ہیں. بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہ آکو ہے مسلمان بھی ان غیر مسلمین کی دیکھا دیکھی یہ کرنے لگے گئے تھے. لیکن ایک مسلمان صحابی سامنے کے دروازے سے احرام کی حالت میں چلے گئے تو پورے لوگا ملامت کرے، تانا مارے، کیا یہ احرام میں اللہ کو جاتا نہ یہ ٹائم میں جانا نہیں نہ گھر میں سامنے کے دروازے سے. تب یہ آیت آئی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے، پیچھے کی جانب سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیک وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرے. دیکھو تقویٰ کا تذکرہ، ہمیشہ تقویٰ کا تذکرہ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا اللہ، پھر آ گیا تقویٰ کا تذکرہ، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ایک صاحب بڑی زبردست بات لکھے تھے، ایک تحریر لکھے تھے. یہاں آیت سے ہم کو منع کیا گیا کہ ایمان والی عورت ایمان والا مرد کبھی بھی بے فائدہ کا سوال نہیں کرنا. جیسے یہاں چاند کے بارے میں آیا نہیں، بے فائدہ کا سوال نہیں، فائدہ مند سوال کرے جا، بیکار کا سوال نہیں کرنا. فائدہ مند سوال کا تو کیا، مجھے بڑی پسند آئی تھی وہ تحریر. لکھو تھے کہ میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا. آپ اپنے اعتبار سے سوچو، انفرادی تم میں سے ہر ایک کو میں بولتا ہوں کر کو سوچو، آپ دل میں یہ ارادہ کرو میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گی. تب انہوں کیا لکھتے وہ صاحب، میں جب سیدہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھے نا ان کے پاس میں جا کر پوچھوں گا جنت میں کیسا برداشت کر لیے فرعون دیا سو مصیبتوں کو، اپنے پیٹ پر اتنا بڑا بھاری پتھر انہیں رکھا تھا، کیسا تمہیں برداشت کر لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے میں جا کر پوچھوں گا جنت میں ایک رکعت میں پورا قرآن کیسا پڑھ لیتے تھے. مکے کے شہزادے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ سے جنت میں مل کر پوچھوں گا اپنوں کی اذیت، تمہارے اپنی فیملی والے کتنی تکلیف دیے، پورا کا پورا نکال کر بھیج دیے، اس کے باوجود صبر کرنے اور ہجرت کرنے کی ہمت کیسے لائے. عشرہ مبشرہ صحابہ سے میں مل کر پوچھوں گا جب تمہیں جنت کی بشارت ملی اس کے بعد بھی تم نے نیند آئی کیا، تمہاری نیند کا کیا ہوا تھا. حضرت حاجرہ سے مل کر میں پوچھوں گا کہ کسی پہرہ دار کے بغیر، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کیا بچ نہیں، وہ بے آب و گیا صحرا میں، وہ مکے کے وہ وادی میں کیسا رہنے کی ہمت کر لیے تھے، تمہیں کیسا ہمت سے رکے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے میں بولوں گا حضور کے زمانے میں اذان دیتے تھے نا، ایک بار اذان دے کر مجھے سنا دو. حضرت یونس علیہ السلام سے میں پوچھوں گا کہ مچھلی کے پیٹ میں کیسا رہ گئے آپ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھوں گا کہ اپنے بچپن میں حضور کی کیا بولتے جوانی کے اندر حضور کے بستر پر ننگی تلواروں کے بیچ میں بغیر ڈرے کے سوئے نا، وہ ہمت کہاں سے آئی تھی. صدیق اکبر سے پوچھوں گا
جب آپ کی وفات ہو گئی آپ کیسے ثابت قدم رہے؟ سب کے دل کو بھی ثابت قدم رکھے نا، حالانکہ آپ سے بڑا نرم دل کون بھی نہیں، آپ سب سے زیادہ آنسو بہانے والے، پھر کیسا برداشت کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھوں گا، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مخالفت ہو رہی تھی، اس وقت اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں بیعت کرے نا، تب کیا تمہارے دل کی ایمان کی کیفیت کیسی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوں گا، پوچھوں گا آپ کا قصہ مجھے بہت زیادہ پسند، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سے ملوں گا، خالی ملوں گا نہیں، آپ کی مجلس میں جنت میں بیٹھوں گا، بہت ساری باتیں سنوں گا، آپ پر آئے حالات کے بارے میں پوچھوں گا، حتیٰ کہ اللہ کے پاس جب اللہ اپنا دیدار کرانے کے لیے جنت میں بلائیں گے تب میں اللہ کا دیدار کرنے جاؤں گا، پتہ نہیں میری زبان میں کوئی بات آئے گی کہ بھی نہیں، کوئی سوال آئے گا کہ بھی نہیں، میں بول پاؤں گا کہ نہیں معلوم۔ تو سوال ایسے ہوتے ہیں، ایسی تمنائیں آپ اپنے دل کے اندر پیدا کریں، ضرور ان پاکیزہ ہستیوں سے، روحوں کے ذریعے سے ہماری مدد ملے گی، ہمارے اپنے بچوں کی تربیت کرنے، زندگی سدھارنے، ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں ایک ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ان بزرگ اکابر کی محبت پیدا کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔